حضرت امام الحدیث احمد بن شعیب بن علی بن سینان ابو عبد الرحمن النسائی شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تاریخ ولادت جو ہے وہ آپ کی 214 ہجری ہے، اور تاریخ شہادت حکمی جو ہے یعنی تاریخ وصال آپ کی 13 صفر 303 ہجری ہے. قمری سال کے مطابق آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 89 سال بنتی ہے، اور شمسی سالوں کے حساب سے 86 سال بنتی ہے. اور یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ آپ جب سالوں کو گنیں گے، ایئرز کو گنیں گے، تو چاند کے حساب سے اور بنتے ہیں، اور سورج کے حساب سے یعنی جنوری فیبروری کے حساب سے اور بنتے ہیں. امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 64 سال بعد آپ پیدا ہوئے. 2016 میں دنیا سے گئے ہوئے تقریباً آپ کو 1100 سال ہو چکے ہیں. آپ کا مزار جو ہے وہ مکہ میں ہے، اور ایک روایت کے مطابق رملہ میں ہے. آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ نسائی شریف ہے، اور علی کی محبت میں شہادت حکمی ہے. تصوف کے اندر آپ کا ایک عظیم مقام ہے. آپ امام نسائی کے نام سے مشہور ہوئے. یہ نسائی کیا ہے؟ اصل میں یہ نسا شہر کا رہنے والا نسائی. قدیم دور میں یہ خراساں میں آتا تھا. آج کل یہ ملک ترکمنستان جو ہے اس میں یہ شہر آتا ہے. 18 کلومیٹر ساؤتھ ویسٹ عشق آباد کا ایک گاؤں ہے یہ نسائی. یہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھی. وہ اس دور میں محلات ہوتے تھے، اس دور میں یہاں ٹیمپل سے عبادت گاہیں تھیں. لیکن اب کھنڈرات ہیں. سیاح جاتے ہیں تو ستون نظر آتے ہیں، دیواریں نظر آتی ہیں، لیکن وہ شان و شوکت نہیں رہی. لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نسا شہر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی مشہور تھا، بعد میں بھی مشہور ہوا. تو آپ اسے نسا بھی پڑھ سکتے ہیں اور نسا بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے نسائی، امام نسائی اور امام نسائی دونوں پروننسیشن ہوں گے. ویسے نساوی بھی پڑھ سکتے ہیں، امام نساوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ٹھیک ہے. امام نسائی، امام نسائی. گرامی کا نام کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا ذرا اختلاف ہے. ویسے میں گفتگو کم ہی کرتا ہوں. آپ کے والد گرامی کا نام ایک جگہ پہ جو ہے وہ علی ہے، اور ایک جگہ پہ شعیب ہے. یہ اختلاف کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ ابن خلقان اور ابن کثیر نے لکھا کہ آپ کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ علی ہے، اور دادا کا نام شعیب ہے. مگر ابا جعفر طحاوی اور ابو القاسم طبرانی نے موجم الصغیر جلد پہلی 23 پہ لکھا کہ والد گرامی کا نام شعیب ہے. اب ہم ترجیح کس قول کو دیں گے؟ ابن خلقان کو؟ نہیں. وجہ یہ ہے کہ امام طحاوی اور طبرانی یہ دونوں جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو شاگرد جو ہوتا ہے وہ قریب ہوتا ہے، تو اس لیے شاگرد کی بات کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے. تو آپ اگر سیرت پڑھیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ان کے بارے میں جن لوگوں نے لکھا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے زیادہ تر ایسا ہی لکھا ہے کہ آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام شعیب ہے. آپ کی ولادت 214 ہجری میں ہوئی، قدیم خراساں اور جدید ترکمنستان کے اندر. آج کے دور میں اس کا نام خراساں نہیں ہوگا. آج کا جو ملک ہے اس کا نام ترکمنستان ہے، جس کے اندر یہ نسا شہر آتا ہے. 214 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. یہ جو قول ہے یہ بالکل صحیح ہے. بعض نے لکھا ہے کہ 230 میں ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. 230 نہیں مانا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ 230 میں آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے نسا کو آپ چھوڑ چکے تھے. بس اس لیے آپ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 214 ہجری ہے. آپ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 214 ہجری سے 229 ہجری کے آخر تک آپ اپنے شہر نسا کے اندر ہی رہے، اسی شہر کے اندر رہے. اب اس دور کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی رفتار کوئی اتنی فاسٹ نہیں ہے. ابتدائی کتب آپ نے پڑھی ہیں، وہ تو ہر مسلمان جو ہے وہ جا کے پڑھتا تھا، کچھ کم کچھ زیادہ. وہ سسٹم کے اندر ہی ایسا تھا کہ مسلمان کو پڑھنا پڑتا تھا. تو آپ نے وہ 15 سال جو ہیں وہ کچھ بچپن کی نظر ہوئے، کچھ علم سے واقفیت حاصل کرنے میں. تو ان 15 سالوں کے اندر آپ نے قرآن بھی پڑھ لیا، کافی عربی سے سوجھ بوجھ حاصل کر لی. ماشاءاللہ آپ کا خاندان جو ہے وہ بڑا امیر تھا. 15 سال جب وہاں گزر گئے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت حافظہ اور قوت ناطقہ زبردست دی تھی، یعنی بولنے کی پاور بھی آپ کے اندر بہت زیادہ تھی، اور یاداشت کی زبردست یاداشت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ کرم کر دیا، آپ کو چن لیا حدیث کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ علم الحدیث کے لیے، حدیث اکٹھا کرنے کے لیے یاداشت کا پاورفل ہونا بڑا ضروری. جو حدیث کو بیان کرتے ہیں اگر ان کی یاداشت کم ہو جائے تو ان کی حدیث بیان کرنے کی پاور کم ہو جاتی. تو یہ بڑا عمل دخل ہے ضبط. یہ تو جو حدیث پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، یہ چیز بہت ضروری ہے حدیث بیان کرنے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اب کوئی بھی جو ہے وہ محرک بنا، کوئی بھی، لیکن آپ نے اس رستے کو جو ہے وہ چن لیا. موجم البلدان میں ہے کہ جلد پہلی صفحہ 468 پہ آپ نے پہلا سفر نسا سے بلخ کی جانب کیا. وہاں ایک بہت بڑی ہستی تھی قتیبہ بن سعید بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آپ پہنچے. تو تہذیب و تہذیب جلد پہلی صفحہ 33 پہ آپ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے ان سے 14 ماہ رہ کر علم حاصل کیا. 14 ماہ رہ کر. ماشاءاللہ بہت سارے محدثین نے ان سے حدیث جو ہے وہ روایت کی. اب آ جائیے جو اصل چیز میں نے آئمہ کے اندر جس کا انتخاب کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور میں اس سیکشن کو پسند کیا جائے گا، کہ وہ لوگ جو مقرر ہیں، جو محقق ہیں، وہ اس سیکشن کو پسند کریں گے اور اس کے اندر اور وہ اپنی محنت کر کے اور اس کو نکھاریں گے. کیونکہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہر ایک کے لیے رکھا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، مالک نے رکھا، جو کوئی آتا ہے وہ آ کر پھر اس چیز کو آگے بڑھا دیتا. اب آپ کی جو اساتذہ ہیں ان میں سے قتیبہ بن سعید بلخی محدث خراسان، آپ کا وصال جو ہے وہ 240 ہجری میں ہوا. اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ کی عمر 30 سال تھی. قتیبہ بن سعید شاگرد ہیں فضیل بن ایاز کے، اور فضیل بن ایاز جو ہیں یہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. تو جتنے لوگ بھی فقہ حنفی کے اوپر عمل کرتے ہیں، پیروکار ہیں، ان کے لیے مبارکباد ہے. اور وہ یہ میرے لیکچر جو ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ تک، وہ اس کو بار بار سنیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا مقام ہے. اور جو آدمی آپ کو یہ کہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو تو صرف 17 حدیثیں آتی تھی، بس آپ پلیز ان کو یہ والا جو سیکشن ہے یہ بیچ میں سے آپ کاٹ کر بنا کے سنا دیجیے. تو قتیبہ بن سعید بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھی جو فیض پہنچا وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جو امام نسائی کے پاس پہنچا ان کے ذریعے سے وہ بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا. لیکن یہاں فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے پتہ یہ چل گیا کہ یہ قتیبہ بن سعید بھی صوفی اور ولی کامل، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف جو ہے وہ پہنچا. محدث نیشاپور حضرت امام اسحاق بن راہویہ، زبردست صوفی، زبردست ولی کامل، زبردست محدث. ان کا وصال 238 ہجری میں ہوا. اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 24 سال تھی. امام نسائی شاگرد ہوئے حضرت امام اسحاق بن راہویہ کے. یہ شاگرد تھے فضیل بن ایاز کے رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ شاگرد تھے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے. یہاں سے بھی تصوف پہنچ رہا ہے حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے بارے میں بیان کر چکا ہوں. امام ابن ماجہ بھی آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہے وہ 273 ہجری میں ہوا. اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 59 سال تھی. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوئے امام ابن ماجہ کے. یہ شاگرد تھے امام ابن ابی شیبہ کے، اور یہ شاگرد تھے عبداللہ بن مبارک کے، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. تو اس لحاظ سے بھی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فیض حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. امام ابو داؤد سجستانی، ابو داؤد والے جو ہیں سنن ابی داؤد، یہ بھی آپ کے اساتذہ میں ہیں. ان کا وصال جو ہے وہ 275 ہجری میں ہوا. اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 61 سال تھی. خطیب بغدادی کا تاریخ بغدادی جلد 9ویں جلد پہ صفحہ 55 پہ قول ہے کہ امام نسائی نے امام ابو داؤد سے روایت کی ہے. امام اسقلانی کا قول تہذیب و تہذیب جلد 11 صفحہ 246 کے اوپر ہے کہ یحییٰ بن معین سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے. تہذیب الکمال جلد 31 صفحہ 545 پہ ہے کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر جلد 8 صفحہ 81 پہ فرمایا
کہ عبداللہ بن مبارک نے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے. تو اب میں یہ سب کو اکٹھی کر آپ کو لائن سنا دوں. امام نسائی شاگرد ہوئے امام ابو داؤد کے، وہ شاگرد امام یحییٰ بن معین کے، اور امام یحییٰ بن معین شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوئے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. فخر کیجئے، یہ امام اعظم کا جو ٹائٹل نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا ہے، یہ کوئی میڈیا کا ٹرک نہیں ہے، CNN کا کمال نہیں ہے، وہ یہ وجہ ہے. اور محدثین کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے میں نے زیادہ کرامات پر زور نہیں دیا، میں نے اس چیز کو اکٹھا کیا ہے کہ ان کا کون سا استاد ہے کہ جو جا کے لنک حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ امام اعظم جو نام دیا گیا ہے یہ میڈیا کا ٹرک نہیں ہے. اور میڈیا ٹرک استعمال آج کے دور میں کر لے تو ان کو کبھی اپنے درجے سے گرا نہیں سکتا. تو جو چیز میڈیا کے بغیر مشہور ہوئی ہے نا، تو میڈیا اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، بس کیونکہ ان کا نام میڈیا کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا. اب ایک اور استاد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے، امام عمر بن زرارہ رحمۃ اللہ علیہ، 238 ہجری میں ان کا جو ہے وہ وصال ہوا. اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 24 سال تھی. امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تہذیب و تہذیب جلد 8ویں صفحہ 31 پہ قول ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن زرارہ سے روایت کی ہے. ابن ابی حاتم کا قول کتاب الجرح و تعدیل جلد 8ویں صفحہ 449 پہ ہے کہ انہوں نے حشیم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے. اور امام بخاری کا قول تاریخ الکبیر جلد 8ویں صفحہ 81 پہ ہے کہ حشیم بن بشیر نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا ہے. تو تمام حوالہ جات کو اب اکٹھا کر دوں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوئے عمر بن زرارہ رحمۃ اللہ علیہ کے، عمر بن زرارہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حشیم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے، حشیم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر جل شانہ. تو بھائی ولیوں کے جو دشمن ہیں وہ کسی رنگ میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ صرف یہی نہیں کہ داتا حجویری کو گالیاں دیں گے. وہ اگر امام اعظم کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو امام اعظم بھی ولی کامل اور صوفی کامل ہے. ہاں، وہ اگر داتا حجویری معین اجمیری ان اولیاء کو کہہ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ اولیاء کا ہی دشمن ہے. اب آ جائیے ایک اور استاد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے، یعقوب بن ابراہیم بن کثیر دورقی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا وصال 252 ہجریہ میں ہوا. اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 38 سال تھی. امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ 334 پہ ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یعقوب بن ابراہیم سے روایت کی ہے. امام زہابی کا قول سیر و اعلام النبلاء جو ہے جلد 12 صفحہ 141 پہ ہے کہ امام یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے یزید بن ہارون سے روایت کی ہے، اور امام یعقوب سے امام نسائی نے روایت کی ہے. تو اب میں سارے حوالوں کو ملا دوں. امام نسائی رحمۃ اللہ شاگرد ہوئے امام یعقوب بن ابراہیم کے، امام یعقوب بن ابراہیم شاگرد تھے امام یزید بن ہارون کے، اور یہ شاگرد تھے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. ایک اور استاد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام محمود بن غیلان، ان کا وصال ہوا 239 ہجری کے اندر. اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 25 سال تھی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے طبقات الحفاظ جلد 1 صفحہ 80 کے اوپر کہ امام محمود بن غیلان سے امام ابو داؤد کے سوا 5 ائمہ حدیث نے روایت کی ہے، 5 نے. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوئے امام محمود بن غیلان کے، یہ شاگرد تھے امام عبد الرزاق کے، اور یہ شاگرد تھے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طرح سے بھی آپ کے پاس فیض جو ہے وہ پہنچا. امام محمد بن مسنہ، ان کا وصال ہوا 252 ہجری میں. اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 38 سال تھی. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد 16 صفحہ 284 پہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الحفاظ جلد 1 صفحہ 226 پہ لکھا ہے کہ امام نسائی نے امام محمد بن مسنہ سے روایت کی ہے. تو امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تہذیب و تہذیب جلد 10 صفحہ 260 پہ ہے کہ امام مسنہ نے امام مکی سے علم حاصل کیا ہے. تو اب میں عبارات کو ملا دوں. امام نسائی شاگرد ہوئے امام محمد بن مسنہ کے، یہ شاگرد تھے امام مکی کے، اور امام مکی شاگرد تھے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. ایک اور استاد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے ہارون بن عبداللہ بزاز، ان کا وصال ہوا 243 ہجری میں. اب آپ دیکھیے کہ میں ان کے اساتذہ میں بڑی بڑی ہستیوں کو گنوا رہا ہوں، میں کرامتیں بیان نہیں کر رہا، کیونکہ یہ جو چیز آپ کو دے رہا ہوں یہ بڑی پاورفل ہے، یہ کرامتوں سے بھی زیادہ ہے.
تاکہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے کہ لوگ آپ کو ہٹا رہے رستے سے کہ امام اعظم تو صرف حضور پاک ہیں، امام اعظم تو حضور پاک ہیں، عجیب عجیب باتیں کر کے لفظوں میں جب آپ کو وہ گمراہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور جب آپ سے کسی چیز کو مانگ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے عقلی دلیل نہیں دو، ہمیں حدیث پیش کرو۔ امام اعظم ہے، امام اعظم تو حضور پاک ہیں، تم ان کو امام اعظم کیوں کہتے ہو؟ انہیں کو تو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی، اور سارے ائمہ بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یہ سب جو ہیں ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ اثر دیکھیے آپ، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو ہارون بن عبداللہ بزاز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال 243 ہجری میں ہوا۔ اس وقت امام نسائی رحمہ اللہ کی عمر کتنی تھی؟ 29 سال۔ تہذیب الکمال جلد 30 صفحہ 97 پہ امام مزی لکھتے ہیں ہارون بن عبداللہ بزاز نے فضیل بن دکین سے روایت کی ہے، اور ان سے امام بخاری کے علاوہ 5 ائمہ حدیث نے روایت کی ہے۔ اب عرض ملاؤں، امام نسائی شاگرد ہوئے امام ہارون بن عبداللہ بزاز کے، یہ شاگرد تھے فضل بن دکین کے، اور یہ شاگرد تھے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں نے آپ کو چند اساتذہ جو ہیں وہ گنوا دیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب اس کے بعد گفتگو جو ہے وہ آگے چلی جائے گی، لیکن میں آپ کو ایک چیز دے گیا، ایک ذخیرہ دے گیا کہ جب کبھی آپ اپنی تحقیق کے موڈ میں ہوں گے، آگے بیان کرنے کے موڈ میں ہوں گے، تو آپ کے لیے یہ ایک بہت ذخیرہ دے کے جا رہا ہوں میں ہر امام کی سیرت کے اندر، کہ آپ بتا سکو کہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا، لیکن میں نے آپ کو ان کے بڑے بڑے اساتذہ جو ہیں وہ بتا دی۔ آپ نشاپور گئے، مرو گئے، عراق گئے، وہاں آپ نے ابو قریب سے استفادہ کیا، حجاز گئے، فتح العلم النسیان، بڑا بچپن میں پڑھا تھا۔ علم کی آفت کیا ہے؟ بھول جانا۔ آدمی کو اگر یاد نہیں رہے گا تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، اس کو پھر یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عطا ہوتی ہے کہ آدمی ایک دفعہ چیز کو دیکھے اور اسے یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو حدیث کے علم میں امام بنایا ہے، قوت حافظہ جو ہے وہ غضب کی دی۔ یہی امام نسائی پر بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کرم ہوا۔ امام نسائی کو اللہ تعالیٰ نے بہت قوت حافظہ عطا فرمائی تھی، تو میں اس کو بھی کرامت میں شمار کرتا ہوں۔ ہاں، یہ بات یاد ہے، میں بھی یہ جو قوت حافظہ کا بہت زیادہ ہونا، میں اس کو بہت بڑی کرامت جو ہے وہ شمار کرتا ہوں، بہت بڑی۔ آپ کریں نہ کریں، آپ کے نزدیک کرامت یہ ہوتی ہے کوئی اڑ رہا ہے، کوئی تیر رہا ہے، کوئی دل کی بات کو بتا رہا ہے، تو میں ان کو اتنی بڑی کرامتیں تسلیم نہیں کرتا، اور ولی بھی ان کو نہیں تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ آپ نے دل میں کیا سوچا ہے، یہ ہندو، سکھ، لاما یہ بھی بتا دیتے، یہ جان کے بتا دیں۔ میں ابھی سری لنکا میں جب گیا تھا تو آدم علیہ السلام کا جہاں پاؤں ہے وہاں میں گیا، اس کی بلندی کے اوپر بھی گیا، 7359 فٹ کی بلندی پہ میں پہنچا۔ وہاں جب میں پہنچا وہاں بیٹھے ہوئے تھے لاما، اور یہ مانک جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ میڈیٹیشن تھوڑی دیر کرتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا سوچا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لوگوں کو ذرا تھوڑا سا اس سے نکلنا چاہیے۔ ہواؤں پہ اڑتا ہوا، پانی پہ تیرتا ہوا، یہ نہیں، یہ کرامت، یہ ہے قوت حافظہ۔ آپ نمازوں کو دیکھا کرو، اس کے اخلاق کو دیکھا کرو، عبادت کو دیکھا کرو اور اخلاق کو اکٹھا دیکھا کرو۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، صرف اخلاق کو بھی نہیں دیکھنا اور صرف عبادت کو بھی نہیں دیکھنا۔ عبادت اور اخلاق کو ملا ہوا دیکھنا ہے کسی بندے میں، وہ صوفی ہوگا۔ ہاں یہ بات ہے، کیونکہ نمازیں بہت لوگ پڑھتے ہیں، اخلاق غلط ہوگا۔ اخلاق بڑے لوگوں کا اچھا ہے، لیکن عبادت کے اندر وہ ڈاؤن ہوگا۔ تو دونوں چیزوں میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں کے اندر دیکھیے، یہ کرامت ہوتی ہے۔ اب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت حافظہ عطا فرمائی، علامہ ذہبی کا قول ہے طبقات الشافعیہ کے اندر 84 جلد 2 پہ قول ہے آپ کا حافظہ امام مسلم سے بھی زیادہ تھا۔ یہ کہتے ہیں علامہ ذہبی کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ پاورفل تھی۔ یہ میرا جملہ آگے جا کر مدد دے گا۔ کیوں؟ میں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو، شاید میرا شمار حاضر رحمت میرا بھی ان لوگوں میں ہوگا، اور یہ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا۔
امام نسائی رحمت، امام بخاری پر 6 دن گفتگو یونیورسٹیز کے اندر، امام مسلم پہ تھوڑے دن گفتگو، امام ابن ماجہ کے اوپر اعتراضات پہ گفتگو. بھائی سارے ائمہ اپنی مرضی سے چن لیے نا لوگوں نے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، آج کے دور کے اندر مفسرین بھی لوگوں نے چن لیے ہیں کہ بس اسی مفسر کو پڑھنا ہے، محدث بھی چن لیے ہیں اسی محدث کو پڑھنا ہے، اور مورخ بھی چن لیے ہیں بس اسی مورخ کو پڑھنا ہے. تو جو میچ کرتا ہے وہ پڑھ لیا، باقی سب چھوڑ دیے. یہ بھی آج کل طریقہ کار ہے. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر مجھے نہیں معلوم کہ یونیورسٹیز کے اندر لمبے لمبے لیکچر ہوتے ہوں، لیکن ھذا رحمت من ربی، یہ میرے پروردگار عالم کا کرم مجھ پر کہ 2015 جو ہے وہ جا رہا اور 2016 جو ہے وہ آ رہا. تو بیچ میں جس چیز پہ میں نے سٹڈی کی ہے وہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر. اور میں نے اس دن بیٹھ کر میں نے اپنے بچوں کو بٹھا لیا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ یہاں. آج جو ڈیٹ چینج ہوگی وہ ڈیٹ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹاپک پہ جو ہے بیان کرتے ہوئے جو انہوں نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں بیان کی ہیں اور جو احادیث دوسری کتابوں میں وہ میں تمہیں سناتا ہوں. تو میں نے وہ حدیث کو شروع کر دیا. وہ حدیث جب میں نے شروع کی تو جب ٹائم ختم ہوا تو میں مولا علی کی شان جو ہے وہ بیان کر رہا تھا. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں بہت کم لوگ جو ہیں وہ انہیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے سننا ہے کیوں کم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی اور آپ کو اس محبت کی پاداش میں مارا گیا اور آپ کو شہادت حکمی کا مقام جو ہے وہ ملا. تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے بھی زیادہ آپ کا حافظہ ہے. اور میرے نزدیک یہ بڑی کرامت ہے. علامہ اسیوطی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو حافظ کا لقب دیا. اور حافظ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حدیث کے اندر حافظ کس کو کہا جاتا ہے، اور جسے یہ ٹائٹل مل جاتا ہے وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا حافظہ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ امام مسلم سے بھی زیادہ ہے. صوفیہ کی تمام خصوصیات جو ہیں وہ آپ کو امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے اندر ملیں گی. علی کی محبت کا کچھ تو نتیجہ ہوتا ہے نا بھائی. امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو علی سے پیار ہے اور اس محبت میں آپ نے شہادت حکمی کا مقام حاصل کر لیا. اب صوفی امانت دار ہوتا ہے اور دیانت دار ہوتا ہے. یہ صوفی کا خاصیہ ولی امانت دار ہوگا، دیانت دار ہوگا. کیوں؟ وہ جس نبی کو ماننے والا ہے وہ نبی امین ہے اور دیانت دار ہے. ابن اسیر نے امام نسائی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ نے استاد سے سنا تو لکھا کہ سنا ہے، آپ نے استاد کو سنایا تو لکھا ہے کہ سنایا ہے. حدثنا اخبرنا اسے استعمال نہیں کیا آپ نے. اور یہ بڑی بات ہوتی. اب آپ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے دوں. قرآن مجید کے اندر کل آتے ہیں نا، کل کہو، کل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ جو فرما دیجئے ہوتا ہے نا کل، یہ جب آپ بات کرتے ہو تو پھر آپ نہیں کہتے فرما دیجئے، آپ نے پھر اس بات کو کہنا ہوتا ہے جو بات فرمانے کے لیے کہا گیا ہے. جیسے آپ کسی بچے کو پڑھا رہے ہو تو بچے سے آپ کہتے ہو نا بیٹے تم کہو الف، تو وہ یہ نہیں کہے گا بیٹے تم کہو الف، وہ سیدھا الف بولے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کے؟ تو کل یہ بیان ہی کہو اللہ ایک ہے، تو یہ کہو کاٹنا چاہیے تھا، آگے ہونا چاہیے تھا واللہ احد، وہ کیا وہ اللہ ایک ہے. لیکن ہمارے نبی کی امانت اور دیانت دیکھیے کہ جو لفظ آپ کے پاس آئے آپ نے بیان ہی ویسے ہی بیان کر دیے، کل هو اللہ احد. سبحان اللہ. تو صوفی جو ہوگا وہ امانت دار ہوگا، دیانت دار ہوگا، فراڈ لگانے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے جو فراڈ لگا رہا ہو آپ کی مرضی، آپ جو مرضی مانیں، لیکن پلیز اس کو صوفی مت مانیے گا. صوفی امانت دار اور دیانت دار ہوتا ہے. اگر آپ حدیث کے ائمہ کی زندگی پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ مکمل صوفیانہ زندگی آپ کی، مجاہدہ، ریاضت، عبادت، خدمت خلق. امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے پہلے مجاہدہ کیا. اب یہ مجاہدہ کیا ہے؟ اس کی مختلف قسمیں ہوتی. آپ نے سفر کیا ہے، بہت سے اسفار ہیں آپ کے، اور وہ سفر کس لیے؟ بزنس کے لیے نہیں، حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. خود پیسے لگا کر حدیث کا علم حاصل کیا، پھر جو پڑھا اس پر عمل کیا. اور آپ صوم داؤدی کے عامل تھے. یہ صوم داؤدی کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے یہ بہت پسند تھا. ایک دن آپ کھانا کھاؤ، ایک دن آپ روزہ رکھو.
اسے کہتے ہیں صوم داؤدی. اس سے آدمی صحت مند رہتا ہے. کچھ دوست ہیں وہ روزانہ روزے رکھتے ہیں اور آج کے دور میں بھی ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ایک مرید ہیں اٹلی میں ہوتے ہیں, عبد الرحمن ان کا نام ہے. کل میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی, کہنے لگے میں حیران ہو گیا اس لڑکے کی سن کے بعد. کہتا میں روزہ روز رکھتا ہوں. میں نے کہا مرضی ہے تمہاری, میں تمہیں پاور ہے تو ٹھیک ہے, ویسے صوم داؤدی جو ہے وہ پسند ہے, ایک دن چھوڑو ایک دن روزہ رکھو. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی, ایک دن روزہ ایک دن افطاری, یعنی مطلب کہ تینوں جو آپ کھاتے تھے. اور نماز اور نوافل, اللہ اکبر جل شانہ, اس کی تو پوچھو ہی مت, کہ جو دور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کے جو دور ہیں, اس دور کے اندر یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی آدمی نوافل فرض کو چھوڑتا ہوگا نماز کو. تو اس پہ تو گفتگو یہ کرنا ہے, اشراق, تہجد, چاشت, ان نمازوں پہ گفتگو کرنا ہے. فرض نماز کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مسلمان چھوڑتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فرض نماز تو پکی ہے. اس دور کے اندر مسلمانوں کے اندر اشراق, چاشت, تہجد اس کا طریقہ کار ہوتا. آپ اشراق پڑھتے ہیں, چاشت پڑھتے ہیں, یہ تو نارمل ہوتا تھا مسلمانوں کی عادت. مسجد سے نکلتے ہی تب تھے جب اشراق پڑھ کے نکلتے تھے. تو آپ بھی نوافل, تہجد, فرائض, یہ ساری چیزیں اللہ اکبر جل شانہ, اور دن کے وقت قال اللہ قال رسول, اس کی صدائیں جو ہیں وہ بلا. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت سے حج کیا. یہ حج جو ہے فرض ہوتا, اس لیے جن ممالک میں لوگ میری اس تقریر کو سن رہے ہیں, ماشاءاللہ اب تو گھروں کے اندر بھی لوگ سنتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں لندن کے اندر, بہت نورانی چہرہ ان کا, بہت نورانی چہرہ. مجھے لندن سے انہوں نے کال کی, کہنے لگے کہ ہم روزانہ ساری فیملی بیٹھ کر ولی کا جو آپ تذکرہ بیان کرتے ہو, آدھا یا پورا ہم اسے لازمی سنتے ہیں. ہمارے بچوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. یہ میری بخشش کا ذریعہ ہے. بس اس حج, یہ جملہ میں کہنا چاہوں گا, حج جو ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ حج فوراً کیجیے, فوراً حج کیجیے, عمرہ کیجیے, وہاں جائیے. اور اگر پیسے نہیں بھی ہیں تو پہنچیے, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت پیدا کر دے گا. جائیے. تو حج جو ہے وہ آپ کثرت سے کرتے تھے. آپ ماشاءاللہ بہت امیر تھے, حج پہ جاتے. یہ بھی جہاد ہے, حج بھی جہاد ہے. امام نسائی کا مجاہدہ اور ریاضت ملاحظہ ہو. آپ جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتے, امیر کے ساتھ آپ شامل ہوتے. جہاد آپ نے جہاد بالمال بھی کیا ہے, جہاد بالسیف بھی کیا ہے, جہاد باللسان بھی کیا ہے, جہاد بالقلم بھی کیا ہے. یہ ساری اقسام ہیں. تو جہاد بالسیف بھی آپ نے کیا. جب آرمی جاتی مسلمانوں کی تو آپ اس کے ساتھ جاتے. لیکن کمال یہ ہے کہ آپ جب جاتے تو آپ تصوف یہاں نظر آئے گا. اب جب جاتے, اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود آپ کا خیمہ بادشاہ امیر کے خیمے کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. آپ اس کی مجالس میں نہیں بیٹھتے تھے. آپ کا خیمہ عام فوجی کے خیموں کے, فوجیوں کے خیموں کے ساتھ ہوتا تھا. وہاں بیٹھتے, وہیں رہتے, امیر کی مجالس میں بھی نہیں جاتے. آپ کا اپنا دسترخوان لگتا, اور پھر فوجیوں کو نماز پڑھاتے, فوجیوں کو حدیث پڑھاتے, فوجیوں کو اسلام کے بارے میں بتلاتے. تو اس لشکر کے اندر رہ کر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ دو کام کر رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں اور جہاد بھی ہو رہا ہے. جہاد باللسان بھی ہے اور جہاد بالسیف بھی ہے. یہ ہیں صوفیاء کرام, ان کو ہم مانتے ہیں, ان کو ہم مانتے ہیں. ہاں, ان پہ انگلی اٹھاؤ. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ, تصوف کا بہترین اشارہ میں آپ کو بتا دوں, اس پہ بھی مطالعہ کیجیے. اب تصوف کا بہترین اشارہ حدیث سے ملتا. طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر, سجم الاوسط کے اندر حدیث مبارکہ 9264 ہے. افضل العبادت الفقہ و افضل الدین الورع. افضل عبادت جو ہے وہ شریعت کا علم ہے. فقہ, قرآن اور حدیث میں سوچنا, قرآن اور حدیث سے نکلے ہوئے مسائل کو یاد کرنا, یہ افضل عبادت ہے. اور دین کا افضل کام کیا ہے؟ زہد و تقوی کو اختیار کرنا. دیکھ لیا آپ نے, اس حدیث سے دونوں چیزیں آپ کو مل گئی تصوف کی. افضل العبادت الفقہ, اس کے اندر اشارہ ہو گیا شریعت کا. وافضل الدین الورع, اس کے اندر اشارہ ہو گیا تقوی کا, طریقت کا. دونوں چیزیں حدیث مبارکہ سے مل گئی. تو آپ لوگوں کو چونکہ حدیثیں آتی نہیں ہیں,
اس لیے کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حدیث دو، حدیث پیش کرو، اور آپ سمجھتے ہو کہ شاید آپ جھوٹے ہو، اور آپ اپنا دین چھوڑ کر جس میں بخشش تھی، اپنا مسلک چھوڑ کر جس پہ اولیاء تھے، دوسری جگہ چلے جاتے۔ حدیث کے اہل ہونے کا اقرار کرتے ہو، اور جو حدیث کے عامل ہیں اولیاء صوفیاء ان کا انکار کر دیتے ہو، تعجب۔ امام نسائی تصوف کی تفسیر تھے، صوفیاء کی خاص عادت جو ہے وہ لنگر، یہ تصوف کے اندر لنگر بہت ضروری ہوتا ہے، اسلام کے اندر یہی ہے، تو تصوف اسلام کے الٹ تو نہیں ہے نا، چیز تو وہی ہے، نام بدلتے رہتے ہیں نا۔ اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، آپ سے پوچھا گیا ای الاسلام خیرن، تو کیا جواب دیا تھا؟ تطعم الطعام، کھانا کھلانا، آگے یہ نہیں لکھا غریبوں کو کھلانا یا امیروں کو کھلانا، یہ نہیں لکھا ہوا، کھانا کھلانا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام جب گئے جہاں گئے انہوں نے لنگر کو پہلے کھولا، کیونکہ تطعم الطعام ہے، یہ لنگر بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس میں غریب اور امیر کا کوئی نہیں ہے کہ غریب کھائیں گے امیر نہیں کھائیں گے، سب کھائیں۔ عبادت گزار شب بیدار، تو تصوف کے اندر جو لنگر کھانا ہے، غریبوں کو یا لوگوں کو کھانا کھلانا جو ہے، اور لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھا، ان کو خود روسٹڈ چیزیں، بھنے ہوئے مرغے بڑے پسند ہوتے تھے۔ ظاہر ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن جو ہے وہ آپ کھاتے تھے۔ آپ نے کہا جب دسترخوان لگتا تو دسترخوان بڑا وسیع ہوتا اور اس کے اوپر جو خاص چیز ہوتی وہ روسٹڈ مرغے ہوتے، بھنے ہوئے۔ اب سارے اتنے آپ تو نہیں کھائیں گے نا، تو دوسروں کو بھی بلایا جاتا، انہیں بٹھا کر کھلایا جاتا، تو جو چیز تمہیں پسند ہے وہ دوسروں کو کھلاؤ، رزق میں برکت پیدا ہوتی۔ تو آپ جو ہیں، آپ کا دسترخوان عام لوگوں کے لیے بھی ہوتا، آپ کا دسترخوان عام لوگوں کے لیے بھی ہوتا، عبادت گزار شب بیدار۔ اور تصوف کا خاصہ ایک یہ ہے کہ استغنا ہوتا ہے، آدمی جو ہے وہ دولت کی وجہ سے یا دنیا داری کی وجہ سے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس دنیا داری ہے، اس کی اس چیز کو دیکھ کر وہ جھکتا نہیں ہے، اس کا استغنا ہوتا ہے۔ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اور سارے ائمہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی۔ آپ کو عمرہ سے کوئی دلچسپی نہیں، آپ سچے صوفی، عاشق مصطفیٰ، سارے صحابہ کے آپ محب تھے۔ جب قرآن مخلوق ہے کا نعرہ بلند ہوا، ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی شرارت بازی ہوتی۔ آج کے دور میں جو ولیوں کے دشمن ہیں، یہ اس دور میں بھی تھے۔ اس دور میں ولیوں اور نبیوں کے اور مولا علی کے دشمنوں کا ایک نعرہ نیا نکلا تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس بہت سے لوگ آ گئے، ہر ایک چل پڑے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ شہرت ہو، لڑائی نہ ہو، تو اس لیے وہ کوئی اور رستہ اختیار کر لیتے، اصل مسئلے کی نہ تشریح کریں گے نہ اس کے اوپر غور کریں گے، کیوں؟ اس سے ان کا مقام گرتا ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑو ان کو، آگے چلو، ہٹ ہو رہی ہے، ہٹ ہو جاؤ۔ تو قرآن مخلوق ہے جب تھا، اس دور میں ایک آدمی نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ جو شخص اس آیہ کریمہ کو انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس کو مخلوق مانے وہ کافر ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے فرمایا یہ حق ہے۔ تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے جب اس روایت کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی مذہب ہے، میرا بھی یہی مذہب ہے۔ تو گویا کہ آپ ولیوں کے جو اس دور میں دشمن تھے کہ جن کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، امام نسائی رحمت اللہ علیہ ان کے اندر شامل نہیں تھے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے علوم کے مراکز میں جا کر علم حاصل کیا۔ آخر آپ نے جب سارے مراکز جہاں جہاں بڑے بڑے نظر آئے، آپ نے علم حدیث کو حاصل کر لیا، تو جا کر قیام جو کیا، سکونت جو اختیار کی، وہ آپ نے مصر کے اندر، مصر میں آپ نے قیام فرمایا۔ مصر میں جب آپ ٹھہرے تو اب کچھ ہی تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کا طوطی بولنے لگے، ہر طرف آپ کی شہرت ہو گئی۔ لوگ پہلے تو آپ کو اپنی مجالس میں بلاتے، وہاں آپ تقاریر کرتے، حدیث کو بیان کرتے، حدیث کی تشریح کرتے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے جب آپ کی قوت حافظہ کو دیکھا، آپ کے علم کو دیکھا، تو پھر شہرت آپ کی پھیلی، پھر آپ کا اپنا مدرسہ جو ہے وہ بنا، لوگ پھر آپ کے پاس آ کر حدیث کو سیکھنے لگے۔ تو آپ نے صرف تقریر تدریس ہی نہیں کی، اس کے ساتھ ساتھ تحریر بھی کی، اور خود کو تحریر کے اندر بھی منوایا، تقریر میں منوایا، تدریس میں منوایا، تو تحریر میں بھی منوایا۔ آپ نے کتابیں جو ہیں وہ لکھی، مسند مالک لکھی، مسند منصور لکھی، فضائل صحابہ، آپ نے صحابہ کرام کے بھی فضائل لکھے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ، ان کے فضائل بھی لکھے. کتاب الضعفاء، کتاب الجرح والتعدیل، مناسک حج، خصائص علی، سنن کبریٰ، سنن صغریٰ، المعروف نسائی شریف، آپ نے کتب بھی لکھی اور بھی بہت ساری کتابیں آپ کی. لیکن آپ کی جو وجہ شہرت جو کتاب بنی وہ سنن صغریٰ ہے، جس کو بعد میں نسائی شریف کے نام سے جانا گیا. کسی کی کتاب میں کتنا دم ہے، کسی کی تحریر اور تقریر اور اس کی پرسنالٹی کے اندر کتنا دم ہے، یہ دیکھنے کے لیے اس دور کے علماء کے بیانات کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کہا. تو علماء نے اعتراف جو کیا ہے، معرفت و علوم الحدیث صفحہ 83 پہ حاکم کہتے ہیں، ان کا قول ہے کہ میں نے امام دارقطنی سے سنا. امام عبد الرحمن النسائی علم الحدیث میں اپنے زمانہ کے محدثین کے امام تھے اور جرح و تعدیل کے بھی امام تھے. ابن عدی کا قول الکامل جلد پہلی صفحہ 146 اس کے مقدمہ میں ہے کہ حضرت منصور فقیہی اور ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں کہ النسائی امام من ائمۃ المسلمین. علامہ ذہبی فرماتے ہیں امام نسائی علم و اسماء الرجال علل حدیث میں امام مسلم، امام ترمذی اور امام داؤد سے زیادہ عمیق تھے. آپ کو زیادہ گہری نظر تھی آپ کی اس علم کے اوپر. امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اپنے دور کے مقتدا و پیشوا تھے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام ابو الحسن نے کہا جب تم محدثین کی روایات پر نظر ڈالو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جس حدیث کا امام نسائی اخراج کرتے ہیں وہ باقی محدثین کے اخراج کی بنسبت صحت کے زیادہ قریب ہوتی ہے. حافظ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مغربی محدثین نے تصریح کی ہے کہ امام نسائی کی کتاب امام بخاری کی صحیح سے زیادہ بہتر ہے. یہ جملے جو ہیں وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا مقام ہے، لیکن لوگ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں نہیں بیان کر رہے؟ اس لیے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی کی محبت میں جان دے دی ہے. تو آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ نسائی شریف بنی. یہ نسائی شریف جو ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے. یہ جو صوفیاء، اولیاء اور ائمہ کرام ہوتے ہیں ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ میسج جو انہوں نے علم جو سیکھا ہے وہ سب تک پہنچ جائے، عوام تک بھی پہنچے، امراء تک بھی پہنچے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے لیٹر لکھا، آپ نبی تھے، یہ پیغام آپ نے امراء تک بھی پہنچایا. اب ان کے پاس حدیث تھی، انہوں نے کیا کیا؟ کتاب لکھی اور حدیث کو جمع کر دیا. جمع کرنے کے بعد اس کا نام رکھا سنن الکبریٰ. کبریٰ جب نام رکھا تو امیر رملہ امیر بن سفیان ثقفی کو دکھائی، یہ لیجئے کتاب پڑھیے، اس میں مسائل ہیں. کیونکہ اس دور کے اندر ہمارا لا جو ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا، سارا لا فقہ کے اندر ہی، حدیث سے ہم اپنا لا حاصل کرتے تھے، ہمارا قانون اسی سے بنتا تھا. تو امیر نے کہا کہ کیا اس کے اندر تمام کی تمام صحیح ہیں؟ اس کا مقصد اس کے ذہن کے اندر بخاری، مسلم یہ شاید ہو. حالانکہ ان کے اندر بھی ساری صحیح تو نہیں ہے. کیا ساری صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے اندر ساری صحیح تو نہیں کر دی، کچھ حسن ہیں اور دوسری بھی حدیث مبارکہ ہیں. کیونکہ حدیث بذات خود تو کچھ نہیں ہوتی نا، وہ تو حدیث ہے، وہ راوی کے مقام کے مطابق متن کے اوپر بھی اثر آ جاتا ہے. یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا. اکثر جب ہم بولتے ہیں عوام طبقہ کے اندر جب یہ جملہ پہنچ جائے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ویک ہے، یہ حدیث جو ہے غریب ہے، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور کا بیان یہ ہے. نا، حضور کا بیان تو سب سے اعلیٰ ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح تو کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے گا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آخر میں وہ اپنا بیان ٹھوک دے. تو وہ چیک کیا جاتا ہے کہ بیان کرنے والے کون آدمی ہیں. تو ان میں کوئی ایسا آدمی آ جاتا ہے تو اس کا جو کریکٹر ہے، اس کی جو پاور ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا اثر پڑ جاتا ہے متن کے اوپر. یہ ہے اصل بات. تو انہوں نے یہ کہا کہ ساری تو نہیں ہے. تو امیر رملہ نے یہ پھر کہا کہ اس طرح کرو کہ سنن الکبریٰ میں سے یہ جو آپ کتاب میرے پاس لے کر آئے ہو، اس میں سے آپ چن کر ایک ایسا میرے لیے مجموعہ بناؤ کہ جس کے اندر تمام صحیح احادیث ہو. تو پھر آپ نے اس کا نام رکھا سنن المجتبی یا سنن المجتنا. یہ نسائی شریف کے دونوں نام ہیں، المجتبی، المجتنا، دونوں نام آتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ نسائی شریف مشہور ہو گیا کیونکہ نام تو آپ کو پتا کتابوں کے کچھ اور ہی ہوتے ہیں.
الجامع والصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ، یہ ہے بخاری کا اصل نام. تو اتنا لمبا کون یاد کرے گا؟ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بخاری شریف، حالانکہ بخاری کتاب کا نام نہیں، بخاری تو امام ہے، کتاب تو نہیں نا بخاری. کتاب تو مکے میں لکھی گئی، مدینہ میں لکھی گئی، 16 سال پتہ نہیں کہاں کہاں لکھی گئی، تو کتاب تو بخاری کی نہیں ہے، تو اس کو ہم بخاری شریف کہہ دیتے ہیں. اصل تو اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ. اسی طرح نسائی شریف کا نام جو ہے وہ مجتبہ ہے یا مجتنا ہے، دونوں ٹھیک ہے، لیکن سنن صغریٰ اور نسائی کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہوئی. اس کے اندر آپ نے 5761 حدیث کو جمع کیا. یہ آپ نے خود ہی کام کیا تھا، آپ کے کسی شاگرد نے کام نہیں کیا کہ جیسا کہ کچھ مورخین نے یہ لکھ دیا کہ آپ کے شاگرد، نہیں، ایسا نہیں، آپ ہی نے یہ خود کام کیا. طویل گفتگو ہے. میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث جامع نعمیہ، انہوں نے طویل گفتگو کی ہے اور ایک ایک لفظ کے اوپر بہت پیاری گفتگو کی، آپ وہاں پڑھ لیجئے گا. لیکن میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ خلاصہ جو ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا یہ جملہ ہے اور وہ زبردست تشریح ہے. کہتے ہیں کہ نسائی شریف میں 3 اقسام ہیں حدیث کی. وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہیں، وہ حدیث جو بخاری مسلم کی شرائط پہ ہیں، وہ حدیث جن کو خود امام نسائی نے اخراج کیا ہے، کوئی علت تھی تو خود بیان کر دیا. اس کے علاوہ اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، لیکن اب کیا کریں کہ یہ چونکہ تقریر ہے اس لیے اب وہ گفتگو نہیں ہو سکتی جو ٹیکنیکل نسائی شریف پڑھاتے ہوئے ہو سکتی. اس کے لیے آپ نے اگر زیادہ تحقیق کرنا ہو تو میرے استاد محترم کی کتاب ضرور پڑھیے گا، محدثین کے اوپر جو انہوں نے لکھی. آپ کی کتاب کے اندر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کی ساری خوبیاں یکجا ملیں گی. یہی وجہ ہے کہ نسائی شریف کی شروح بہت کم ہے. بخاری کی ہیں، مسلم کی ہیں، داؤد کی ہیں، ترمذی ہے، نسائی شریف کی شرح جو ہیں وہ بڑی کم ملیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر وہی چیزیں ہیں جو بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، ترمذی میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں. وہ خوبیاں بھی وہی ہیں، اسٹائل بھی وہی ہے، حدیث مبارکہ بھی آپ نے وہی لکھی. حدیثیں تو سب کی کچھ نہ کچھ ملتی جلتی. نسائی شریف کے علاوہ آپ کی وجہ شہرت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کتاب لکھنا اور مار کھانا اور شہادت حکمی کا مقام پانا. علی ولی اللہ کی محبت میں کتاب لکھی. اب واقعہ کچھ یوں ہے، آپ مصر میں رہتے تھے، دمشق میں گئے، ان علاقوں میں آپ پھرے. بغداد کے اندر اس وقت حکومت تھی المقتدر باللہ عباسی کی حکومت تھی. دمشق گئے، شام گئے. اب یہ دمشق اور شام جو ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہو اموی حکومت کا مرکز رہا، اس لیے ارد گرد کے علاقہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے. آپ کے شاگرد محمد بن موسیٰ مامونی بیان کرتے ہیں کہ استاد محترم نے فرمایا کہ میں دمشق گیا. دمشق میں جا کر میں نے دیکھا کہ کوئی بھی حضرت علی کی شان بیان نہیں کرتا. تو حضرت علی کی شان بیان کرنا یہ تو ایمان کی دلیل ہے نا بھائی. کہنے لگے شان بیان، میرے دل میں آیا کہ بھائی حضرت علی کی شان پر حدیث کو یکجا کیا جائے، جس نے جو بیان کیا ہے. تو آپ کا مطمع نظر یہ نہیں تھا کہ بخاری اور مسلم کے سٹینڈرڈ کی شرائط کے مطابق جو ہے، ہم نے کہا کہ جو حضرت علی کی شان بیان کی گئی ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو حافظات عطا فرمایا تھا، وہ میں لکھ دوں. تو حضرت علی کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یا حضرت علی نے خود جو بیان کیے ہیں وہ آپ نے سارے یکجا کیے. اس کا نام رکھا خصائص علی، مناقب علی رکھا. بعد میں آپ نے باقی صحابہ پہ بھی لکھی. اس کا مطلب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ امام نسائی جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا نا. لیکن ایک صوفی، ایک ولی، ایک سچی عالم دین کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ یہاں سچائی کو دبایا جا رہا ہے وہ وہاں بیان کرے اسے. یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ میچ کر جائے. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ پورا دمشق، ارد گرد کا علاقہ، یہ سب اموی حکومت کا جو ہے وہ زیر اثر ہے، لیکن آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتاب لکھی. حدیث کو آپ نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اللہ اکبر جل شانہ اب پھر بیان کرنے لگے. کیوں بھائی؟ یہ بھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، کیا نظر الی وجہ علی عبادت and ذکر علی عبادت، ذکر علی بھی عبادت ہے. اب علی کا چہرہ تو دیکھیں گے وہ لوگ کہ جو حضرت علی کے ظاہری دور میں زندہ تھے. ہم لوگوں کے لیے کیا عبادت ہوگی؟ ہم لوگوں کے لیے کہ علی کا ذکر کر کے عبادت کرنا. اب اس کے اوپر نہیں یونیورسٹیز میں لیکچر.
تو مولا علی شیر خدا کی یہ شان کی حدیثیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھی کر کے، اب چونکہ صوفی ہیں، ولی کامل ہیں، کسی سے ڈریں گے تو نہیں. اب آپ سیدھے پہلے آپ رملہ گئے. یہ جو رملہ ہے، رملہ یہ شہر موجودہ اسرائیل کا سینٹر ہے. آج بھی یہاں مائنورٹی میں عرب رہتے ہیں. اس شہر کو اموی گورنر سلیمان بن عبد الملک نے بنایا تھا 8ویں صدی عیسوی کے اوائل میں. یہ شہر ہر دور میں مرکز رہا اور کئی دفعہ فاتحین کی فتح کا نشانہ بنا. حتیٰ کہ نیپولین کی آرمی نے بھی 1799 میں اسے فتح کیا. 1948 کی عرب اسرائیل وار کے بعد یہاں سے مسلمان بھاگ گئے. اب زیادہ تر یہودی رہتے ہیں. چونکہ اس کو اموی سرداروں نے بنایا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اثر و رسوخ تو اموی ہوگا نا، بنو امیہ کا ہوگا. تو رملہ میں، شام میں، پیلسٹائن میں، دمشق میں، ان علاقوں میں پھر کر آپ نے محسوس کیا کہ یار یہ تو حضرت علی کی شان بیان نہیں ہو رہی. تو آپ نے پھر دمشق کی جو جامع مسجد ہے، جس اموی مسجد ہے، بڑی زبردست مسجد، اس مرکز کے اندر آپ بیٹھ گئے. مرکز میں بیٹھ کر آپ نے کتاب کھول لی، جو کتاب لکھی تھی. مسجد میں بیٹھ کر مولا علی کی شان شروع کر دی. ذکر علی عبادت، علی کی ذکر عبادت. اب عبادت کا مزہ تو مسجد میں ہی آئے گا نا بھائی. تو مسجد میں بیٹھ کر جب آپ نے گڑھ کے اندر کتاب شروع کی، علی کی شان بیان کی کہ علی وہ پہلا ہے کہ جس نے بچپن نبی کے پاس گزارا. علی ہے وہ کہ جنہوں نے نماز ادا کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. علی ہیں کہ جن کو جھنڈا عطا کیا گیا خیبر میں. علی ہیں وہ کہ جن کو حضور نے کہا کہ میں علی سے، علی مجھ سے. وہ علی ہے کہ جن کی محبت جو ہے وہ بس. آپ حدیث جب ابھی شروع کئی، آپ نے ایک بندہ کھڑا ہو گیا. تو حضرت علی کی شان خارجیوں کو تو اچھی لگتی نہیں ہے. وہ ایک خارجی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کوئی ایسی روایت سناؤ کہ جس میں امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ کی برتری ہو، حضرت علی سے افضل ثابت ہوں. کوئی ایسی حدیث سناؤ. اب جو ولی کامل اور صوفی ہوگا وہ تو سچی بات کرے گا نا. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم برتری کی بات کرتے ہو. اب انہوں نے جو جملہ بولا وہ میں نہیں بولتا، میں بولوں گا تو لوگ کہیں گے جی اس نے جملہ بولا. میں جملہ اب کتاب سے لاتا ہوں. تذکرۃ الحفاظ صفحہ 699 کی عبارت سنیں. فَسَأَلَهُ أَن يُحَدِّثَهُم بِشَيْءٍ مِّن فَضْلِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا يَكْفِي مُعَاوِيَةَ أَن يَذْهَبَ رَاسٌ بِرَاسٍ. اس کا ترجمہ اب میں ترجمہ بھی نہیں کرتا. اس کا ترجمہ عبدالسمید دیوبندی یوں کرتے ہیں کہ معاویہ کے لیے یہی کافی ہے کہ برابر سرابر چھوٹ جائیں. تم کہہ رہے ہو کہ کوئی فضیلت والی حدیث سناؤ. آپ نے فرمایا حضرت علی کا درجہ صحیح حدیث اور قرابت کی وجہ سے زیادہ ہے. حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا ہے. حضرت امیر معاویہ کے خاندان نے فتح مکہ تک تنگ کیا ہے. حضرت علی رجب 600 سے 634 تک حضور کے ساتھ رہے، 34 سال. حضرت امیر معاویہ 628 سے 634 تک صرف 6 سال رہے. حضرت علی کو بستر پہ سلایا ہے، امیر معاویہ کو نہیں. حضرت علی کے پاؤں پہ لعاب لگایا ہے میرے نبی نے، امیر معاویہ کے نہیں. حضرت علی کو اپنی بیٹی دی ہے، امیر معاویہ کو نہیں. حضرت علی کو باب العلم کہاں ہے، حضرت امیر معاویہ کو نہیں. اب تم مجھے بتاؤ میں کہاں سے حدیث لے کر آؤں؟ کیا حدیث خود گھڑ لوں؟ بس اتنا کہنا تھا. مجمع سے لوگ اٹھ کھڑے ہو. علی کے دشمنوں کو کب پسند تھا کہ علی کی شان بیان ہو صرف؟ انہوں نے آپ کو یوں کھینچا. اس وقت جانتے ہو کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی؟ آپ کی عمر 85 سال سے ابو تھی. کچھ سمجھ میں آپ کو؟ اور میرے آئیڈیا کے مطابق آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 87 سال کے قریب تھی. 87 سال ہو چکی آپ کی عمر. اب 87 سال کا ایک بوڑھا شخص وہ ممبر پر بیٹھ کر مسجد میں مولا علی کی شان بیان کر رہا ہے، اور وہ لوگ کہ جو گری ہوئی کھجور نہیں کھاتے، نمازوں کے بڑے پابند. آپ کبھی خارجیوں کی زندگی پڑھیے گا، نماز کے بڑے پابند، بڑا عمل. حضرت علی کی شان بیان نہیں کر رہے. قرآن پہ اوپر عمل کرنا، قرآن پہ عمل کی خاطر ہی تو انہوں نے حضرت علی کو کافر قرار دے دیا تھا. ایک آیت کو مانا، دوسری کو چھوڑ گئے. تو اب حضرت آپ دیکھیے وہ حدیثیں ساری دھری کی دھری رہ گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث سارا اپنے مسلک کے لیے تھا.
اب جب ان کو اپنے فرقے کے اوپر اٹیک نظر آیا تو مسجد کے اندر ہی عبادت ہو رہی ہے، ذکر علی ہو رہا ہے، حدیث پر عمل ہو رہا ہے، انہیں اٹھایا کھینچ کر نیچے اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈنڈے تو تھے نہیں، کسی نے گھونسا مارا، کسی نے ٹھوکر ماری، 87 سال کے بوڑھے کو مارا جا رہا ہے، اور ایک ظالم تو آپ کے شرمگاہ کے اوپر، آپ کے نازک اعضاء کے اوپر چڑھ گیا، اتنی زور زور سے انہیں ککیں ماری، زور زور سے پاؤں مارا اور ایڑیاں ماری، اور کچھ لوگوں نے آپ کے اجزاء پر مارا، یوں لگتا تھا کہ جیسے بابا جی جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت چوٹیں ہیں، بہت ضربیں ہیں، آپ کی ٹانگوں کے درمیان جو ضربیں لگیں وہ جو ہیں وہ کاری ثابت ہوئی، وہ بڑی شدید تھی، وہ جان لیوا تھی۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہاں سے بھاگ گئے مار کے، آپ کو جب مار کے بھاگ گئے، انہوں نے سمجھا کہ آپ چلے گئے، آپ کے کچھ شاگرد تھے، خادم تھے، انہوں نے ایک دم سے آپ کو اٹھایا، جب آپ کو اٹھایا گھر لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں دفن ہی نہیں ہونا، جہاں علی کے چاہنے والے نہیں ہیں مجھے یہاں دفن نہیں ہونا، مجھے مکہ میں لے چلو، جہاں علی کا بچپن گزرا ہے مجھے مکہ میں لے چلو، جہاں علی نے 10 سال میں لوگوں کے مجمع میں کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، مجھے وہاں لے چلو، جلدی کرو۔ آپ کو گھر لائے، وہاں سے پھر آپ کو لے کر چلے۔ اب وہ جو راؤٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ راؤٹ جو تھا وہ پیلسٹائن، رملہ، پھر ادھر سے جورڈن، یہ راؤٹ جو اختیار کرنا تھا، تو کہتے ہیں کہ جو ہی آپ کو اٹھا کر چلے تو پیلسٹائن میں یا رملہ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی لیے ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو رملہ کے اندر ہی دفنا دیا گیا، لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کا وصال تو رملہ اور پیلسٹائن میں وہیں کہیں ہوا، لیکن آپ کا جسد انور جو ہے وہ پھر آپ کے شاگرد آپ کی وصیت کے مطابق مکہ میں لے کر آئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ مکہ پہنچ گئے، وہاں جا کر آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کی قبر مبارک صفا مروہ کے درمیان بنا دی گئی، وہاں کسی جگہ بنا دی گئی آپ کی قبر مبارک۔ تاریخ الاولیاء میں ہے، صفحہ 408 پہ، یہ کتاب 1291 ہجری میں لکھی گئی، 146 سال قبل یہ کتاب لکھی گئی، تو اس میں ہے کہ 13 صفر 303 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور صفا مروہ کے درمیان آپ کو دفنا دیا گیا۔ تذکرۃ المحدثین میں بھی ہے کہ صفا مروہ کے درمیان آپ کی قبر مبارک ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ رملہ میں وصال پا گئے اور بیت المقدس میں دفنایا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو مکہ لایا جا رہا تھا، قریب پہنچے تو وصال ہو گیا آپ کا، مگر وصیت پوری کی گئی، اور یہ شہادت آپ کی، یہ شہادت حکمی میں کہتا ہوں اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے علی کی شان بیان کر رہے تھے، لوگوں نے آپ کو مارا، اور اسی زخموں کی وجہ سے اور اسی چوٹ کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا، یہ شہادت حکمی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ علی کی محبت میں جان دے دی، پروانہ کی۔ تصوف کے اندر تمام صحابہ کی عزت کی جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ امام نسائی کی کتاب نسائی شریف سیاستہ میں شامل ہے۔